بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو آج جو ٹاپک ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ہمارے پاس اسپوریس ریگریشن. اسپوریس ریگریشن اب تھوڑا سا سمجھتے ہیں یہ کانسیپٹ ہے کیا. جیسے فار ایگزامپل ہم ایک ایکویشن رن کر رہے ہیں وائی ٹی از اکول ٹو الفا پلس بیٹا ایکس ٹی، اور اس ایکویشن کو رن کرنے کا ہمارا جو بیسک آبجیکٹیو ہے وہ کیا ہے کہ ہم ایکس اور وائی کا ریلیشن شپ معلوم کر سکیں اور یہ دیکھ سکیں کہ ایکس کی موومنٹ سے وائی میں کتنا چینج نظر آ رہا ہے. اچھا، اگر ذرا میں اس کو گرافیکلی ڈرا کروں، یہاں میں نے لیا ٹائم، یہاں میں نے لیا ایکس، یہاں وائی. تو فار ایگزامپل یہ وائی کی سیریز ہے، یہ ایکس کی سیریز ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا ایک ریلیشن شپ، یہاں کوئی نہ کوئی ریلیشن شپ ہوگا. یہ انکریز ہو رہا ہے، یہ بھی انکریز ہو رہا ہے، شاید پازیٹیو ریلیشن شپ آئے. اور یہ بھی پتہ لگ سکتا ہے کہ ایکس کے 1 یونٹ کے بڑھنے سے وائی میں کتنا یونٹ چینج آ رہا ہے، وہ آپ کو ریگریشن بتا دے گا. تو جب میں نے ایکس اور وائی دونوں کو ود رسپیکٹ ٹو ٹائم ڈرا کیا تو دونوں کی یہ شیپس آ گئیں، اور اس شیپ کا ریلیشن شپ ہم ریگریشن کے تھرو پتہ کر سکتے ہیں. اب یہاں ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر میں ایکس کو وائی کے بغیر ڈرا کروں، یہاں صرف ایکس لوں اور یہاں ٹائم لوں، تب بھی یہ ڈاٹڈ لائن اپنی جگہ پہ آئے گی. اسی طریقے سے اگر میں وائی کو بغیر ایکس کے ڈرا کروں تب بھی کوئی نہ کوئی اس طرح کا جو یہ شیپ ہے وہی شیپ یہاں پہ نظر آئے گی. اب یہاں پر ایک امپورٹنٹ بات سوچنے کی ہے کہ اگر وائی کی اس طرح موومنٹ ایکس کی وجہ سے ہی تھی تو جب ایکس کو ہٹا دیا گیا تب بھی وائی تو اپنی شیپ پہ موجود ہے اور ایکس بھی اپنی شیپ پہ موجود ہے. اس کا مطلب ہے ایکس اور وائی کا کچھ نہ کچھ آپس کا ریلیشن شپ تو ہوگا، لیکن کوئی ایک اور فیکٹر بھی ہے جس کی وجہ سے ایکس یہ ٹرینڈ رکھ رہا ہے اور وائی یہ ٹرینڈ رکھ رہا ہے. آئی ریپیٹ، ہم نے دیکھا کہ یہاں پر ایکس اور وائی کا کوئی نہ کوئی ریلیشن شپ جو ہم اس سے پتہ کر لیں گے، لیکن اگر میں نے ایکس سے بغیر وائی کو ڈرا کیا اور وائی کے بغیر ایکس کو ڈرا کیا تو ہمیں یہ بات نظر آئی کہ وائی کا جو ٹرینڈ تھا وہ ابھی بھی موجود ہے، ایکس کا جو ٹرینڈ تھا وہ ابھی بھی موجود ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایکس اور وائی کا آپس کا کوئی نہ کوئی ریلیشن شپ ہوگا، لیکن وائی کے اس طرح ہونے میں اور ایکس کے اس طرح ہونے میں صرف وائی کی اس شیپ کے ہونے میں ایکس کا ہی رول نہیں ہے، کوئی ایک اور فیکٹر موجود ہے جو وائی اور ایکس کو اس طریقے سے بنا رہا ہے. اور وہ فیکٹر یہاں پر کون سا ہے؟ وہ فیکٹر ہے یہاں پر ٹائم. اس کا مطلب ہے ایکس کی اس طرح کی موومنٹ اور وائی کی اس طرح کی موومنٹ میں ٹھیک ہے ایک دوسرے کا کوئی نہ کوئی رول ہوگا، کوئی تیسرا فیکٹر ہوگا اس کا بھی رول ہوگا، لیکن کوئی ایک اور امپلیسٹ فیکٹر ہے، اور وہ کون سا فیکٹر ہے؟ ٹائم. اب ہوتا کیا ہے کہ جب ہم یہاں پر ریگریشن رن کرتے ہیں وائی ڈیپینڈنٹ ایکس کو انڈیپینڈنٹ بنا کے، اور کوئی نہ کوئی ریزلٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے، اور ریزلٹ فار ایگزامپل ہمارے پاس ایکس کا سگنیفیکنٹ ریزلٹ آ گیا، آر اسکوائر ہائی آ گیا. تو ہائی آر اسکوائر کا کیا مطلب ہے؟ ہائی آر اسکوائر کا ماڈل کی فٹنس بہت اچھی ہے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اگر ایکس کا اور ٹائم کا کوئی ریلیشن ہے، وائی کا اور ٹائم کا کوئی ریلیشن ہے، اور آپ ایکس اور وائی کے ریلیشن شپ کو معلوم کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ بات یاد رکھیں کہ ٹائم کا امپلیسٹ افیکٹ اس ماڈل میں شامل ہو جائے گا. ٹائم، کیونکہ یہ بھی ٹائم سے ریلیٹ کر رہا ہے، یہ بھی ٹائم سے ریلیٹ کر رہا ہے، تو ان دونوں کے ریلیشن شپ میں بھی ایک فیکٹر شامل ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا ٹائم. اس فیکٹر کے شامل ہونے کی وجہ سے ماڈل کی جو فٹنس ہے وہ ریلیشن شپ ہے، ہو سکتا ہے اتنی اچھی نہ ہو جتنی نظر آ رہی ہو. کیوں؟ کیونکہ اس میں ٹائم کا فیکٹر امپلیسٹ شامل ہے. ہم نے شامل نہیں کیا لیکن امپلیسٹ شامل ہے. کیوں؟ ایکس بھی ٹائم کے ساتھ کوئی نہ کوئی ٹرینڈ رکھ رہا ہے، وائی بھی ٹائم کے ساتھ کوئی نہ کوئی ٹرینڈ رکھ رہا ہے. تو ایسی صورت میں جب ٹائم فیکٹر امپلیسٹلی انوالو ہو جاتا ہے اور ماڈل کو بہت اچھا شو کر رہا ہوتا ہے، جبکہ ریئل ٹرم میں ماڈل کا ریلیشن شپ اتنا اچھا نہیں ہوتا، تو ایسی صورت میں ہوتا کیا ہے کہ آر اسکوائر بہت ہائی نظر آ رہا ہوتا ہے، ٹی اسٹیٹس بھی سگنیفیکنٹ نظر آ رہی ہوتی ہے، ایف اسٹیٹس بھی سگنیفیکنٹ نظر آ رہی ہوتی ہے. اگر ماڈل کا آر اسکوائر ہائی ہو، ٹی اسٹیٹس بھی سگنیفیکنٹ ہو، ایف اسٹیٹس بھی سگنیفیکنٹ ہو، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں نا ماڈل کی فٹنس بہت اچھی ہے.
لیکن اگر اسی کے ساتھ ساتھ مجھے نظر آئے لو ڈربن واٹسن، لو ڈربن واٹسن، تو لو ڈربن واٹسن کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم آٹو کورلیشن کے لیکچر میں یہ بات دیکھ چکے ہیں کہ اگر ڈربن واٹسن کم ہے تو کوئی نہ کوئی امپورٹنٹ فیکٹر کم ہے ماڈل میں، جو کہ ماڈل کا حصہ ہونا چاہیے اور ماڈل میں نہیں ہے. تو اگر ڈربن واٹسن لو آ رہا ہے اور پھر بھی آر اسکوائر ہائی آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے امپورٹنٹ فیکٹر مس ہونے کے باوجود ماڈل کی فٹنس اچھی آ رہی ہے. اس کا مطلب ہے وہ امپلیسٹ فیکٹر موجود ہے، اور وہ کون سا فیکٹر ہے؟ ٹائم. یعنی ایکس اور وائی کا جو ریلیشن شپ نظر آ رہا ہے وہ اوور فٹنس، ماڈل کی جو فٹنس ہے وہ اوور فٹ ہے، ماڈل اوور فٹڈ ہے، ماڈل زیادہ فٹ نظر آ رہا ہے، ریئل ٹائم میں اتنا فٹ ہے نہیں. کس کی وجہ سے نظر آ رہا ہے؟ ٹائم کی وجہ سے نظر آ رہا ہے. تو یاد رکھیے گا ایسی ریگریشن جس میں ہم ویریبلز کو آپس میں ریلیشن شپ معلوم کرنے کے لیے ریگریشن رن کریں، جبکہ وہ ویریبل ٹائم کے ساتھ کوئی نہ کوئی کیا بناتے ہوں؟ ٹرینڈ. آئی ریپیٹ، ہم دو یا دو سے زیادہ ویریبلز کے درمیان ریلیشن شپ معلوم کرنے کے لیے ریگریشن رن کریں، اور وہ دونوں یا ملٹیپل جو بھی سیریز ہیں وہ ٹائم کے ساتھ کوئی نہ کوئی کیا بناتے ہیں؟ ٹرینڈ. یعنی انکریزنگ ہو یا ڈیکریزنگ ہو، کوئی سا بھی ٹرینڈ موجود ہو. تو یاد رکھیے گا ایسا ماڈل کیسا نظر آتا ہے؟ اوور فٹ نظر آتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ویریبلز کے آپس کے ریلیشن شپ کے ساتھ ساتھ امپلیسٹ ایک چیز کا ایفیکٹ شامل ہو جاتا ہے، اور وہ ہوتا ہے ٹائم. تو اس ٹائم کے شامل ہونے کی وجہ سے ماڈل اوور فٹ نظر آتا ہے. جتنا اچھا نظر آ رہا ہوتا ہے اتنا اچھا ہوتا نہیں ہے، وہ ریلائبل نہیں ہوتا. تو یاد رکھیے گا جب بھی ہم ٹرینڈ والی سیریز کے ساتھ، ٹرینڈ کس کے ساتھ؟ ٹائم کے ساتھ. اب ٹرینڈ کی ایک ڈیٹیل ہے، وہ نیکسٹ جو دوسری ویڈیوز ہیں اسٹیشنری والی، اس میں ہم اس بات کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے. یہاں سمجھ لیں کہ ٹائم کے ٹرینڈ کے ساتھ سیریز موجود ہے اور آپ نے اس پہ ریگریشن رن کر دی، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ماڈل کی فٹنس بہت زیادہ نظر آ رہی ہوگی، ریئل ٹرم میں یہ آپس میں ریلیٹ نہیں کر رہے ہوں گے. تو یاد رکھیے گا ایسی ریگریشن جو ہم ویریبلز کے ساتھ رن کریں جبکہ وہ ٹائم کے ساتھ کیا بنا رہی ہوں؟ ٹرینڈ، جس کا نتیجہ یہ نکلے کہ ماڈل اوور فٹ ہو جائے گا، اتنا اچھا ہے نہیں جتنا اچھا نظر آ رہا ہے. تو اس طرح کی ریگریشن کہلاتی ہے اسپوریس ریگریشن. اسپوریس مینز نان سینس، نان ریلائبل. یہ ریلائبل نہیں ہوتی کیونکہ وہ اوور فٹ ہوتی ہے. اب اس کا رول آف تھم کیا ہے؟ اچھا رول آف تھم دیکھ لیں کہ اگر آر اسکوائر گریٹر ہو ڈربن واٹسن سے، یعنی ماڈل کی فٹنس اتنی زیادہ اچھی آ رہی ہو اور ڈربن واٹسن اتنا لو ہو کہ آر اسکوائر سے بھی کم آ جائے، تو اس کا مطلب ہے ماڈل اوور فٹ ہوا ہوا ہے. ایک رول آف تھم ہے، ماڈل اوور فٹ ہوا ہوا ہے. اور جب بھی اس طرح کا ماڈل اوور فٹ ہو، اس کا مطلب جو ریگریشن رن ہوئی ہے وہ کون سی ریگریشن ہے؟ اسپوریس ریگریشن. اب یہاں ایک چھوٹی سی ٹیکنیکل چیز کا اور اضافہ کر لیں کہ جس چیز کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سیریز ٹائم کے ساتھ کیا بنا رہی ہے؟ ٹرینڈ بنا رہی ہے. تو یاد رکھیے گا ایسی سیریز جو ٹائم کے ساتھ ٹرینڈ بنائیں کہلاتی ہے نان اسٹیشنری سیریز. نان اسٹیشنری سیریز. تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس ویریبلس کیسے ہوں؟ نان اسٹیشنری ہوں، یعنی وہ ٹائم کے ساتھ ٹرینڈ بناتے ہوں، اور وہ نان اسٹیشنری سیریز کے جب ہم ریگریشن رن کریں تو چانسز ہیں کہ ماڈل کیسا ہو جائے؟ اوور فٹ ہو جائے. اوور فٹ ہونے کا مطلب ہے ماڈل اسپوریس ہو جائے، یعنی جو ان کا ریلیشن شپ آپس میں نظر آ رہا ہو ریئل ٹائم میں اتنا اچھا ریلیشن شپ ایگزسٹ نہ کرتا ہو. تو ایسی ریگریشن آپ کے پاس کیا کہلائے گی؟ اسپوریس ریگریشن کہلائے گی. تو آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر یہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں.